بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تزکیہ قلب دل کی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کو بے حیائی اور دنیاوی آلائشوں سے پاک کر کے اس میں فکر آخرت اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ عام طور پر انسان کا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں اور جن میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ ان رجحانات کے رخ کو تبدیل کر کے نفس کو ہدایت اور خیر پر لگانے کی محنت کا نام تصوف سلوک ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت کا حاصل ہو جانا جو انسان کو ہر جگہ اپنے خالق کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے۔ پھر یہ کیفیت انسان کے گناہوں کے لیے رکاوٹ اور نیکی کے کام میں اس کی معین و مددگار ہو جائے۔ اسی کو مرتبہ احسان و سلوک، تزکیہ نفس، طریقت اور اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اس مقام کے بعد انسان رہتا تو دنیا میں ہی ہے، کھانا کھاتا ہے، کماتا ہے اور دیگر ضروریات زندگی کو بھی پورا کرتا ہے، اور یہ تزکیہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں جن جن مقامات پر نبوت کے فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے، تزکیہ کو ان میں ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ ہم نے بھیجے تمہارے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی میں ذکر ہے، اے ہمارے رب، بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بہت بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک مقام پر مومنوں پر احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ ان میں ایک رسول انہی کے درمیان سے مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں۔ پہلا تلاوت آیت، اور دوسرا تعلیم کتاب، اور تیسرا تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا، جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نیکی اور پرہیزگاری والی ملکوتی صلاحیتیں انسان کو خیر، مثلاً خدا پرستی، شرافت نفس، تقوی، احسان، عدل، صبر و رضا، رحم و عفو، شکر، توکل، نرم دلی، رواداری، شجاعت، سخاوت کی طرف متوجہ اور خالق کی معرفت کا سبق دیتی ہے، اور دوسری یعنی حیوانی صلاحیتیں انسان کو کھانے پینے، جنسی خواہشات کی تکمیل، فسق و فجور اور برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، اور یہ صلاحیتیں شر، مثلاً ہوس پرستی، کفر و نافرمانی، غرور، عیش پرستی، غصہ، ظلم، جلد بازی، بے صبری، لالچ، انتقام، سنگدلی، بزدلی، حسد، کینہ جیسی بری عادات کی طرف لے آتی ہیں۔ انسانی وجود میں ہر وقت ان دونوں مخالف طاقتوں کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے۔ نفس و شیطان انسان کو برائی میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس تعلیمات سے اسے برے اخلاق سے بچا کر اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور نقصان اٹھانے والا قرار پایا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص نہایت خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاوت سن کر اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو۔ ممکن ہے کہ اس کو یہ بات حاصل ہو جائے، لیکن کیونکہ اس کی نیت میں ریاکاری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص قرآن کریم کا درس دیتا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نیابات انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ اس تعلیم سے وہ لوگوں پر اپنے علم و فضل کا رعب قائم کرے، دولت کمائے، شہرت حاصل کرے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے مجادلہ یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، دیکھ لیجئے دین کا علم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، لیکن اگر عظیم و شان کام میں بھی مقصد ٹھیک نہ ہو تو یہی علم جہنم میں لے جائے گا۔ پیارے دوستو، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اسے حقیقی معنوں میں رب جلیل کا عرش بنائے تاکہ اس میں رب جلیل جلوہ افروز ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، یعنی دل سے کفر و شرک، معاصی اور رذائل اخلاق کو دور کیا جائے۔ جب دل ہر قسم کے گناہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اسے قلب مزکی، پاک دل کہتے ہیں۔ اب اس کو سجانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ عمل اللہ کے ذکر اور اس کے انوار سے انجام پاتا ہے۔ اب اس بات کو بھی میں آپ کی خدمت میں دوسری مثال سے عرض کرتا ہوں۔ معرفت یا تزکیہ کیا ہے؟ اس سفر کو آپ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ناممکن مرحلہ ہے یا حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے؟ اس سفر میں آپ کامیاب ڈرائیور کیسے بن سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی اس طرح اصلاح ہو جائے کہ تمام اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں اور اخلاق رذیلہ سے بچایا جا سکے۔ حدیث شریف میں بھی اس تزکیے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، اور جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ دل ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام بھی اسی دل پر محنت کر کے مخلوق کو اللہ سے ملاتے تھے۔ جس طرح دنیاوی زندگی کا مدار دل پر ہے، اسی طرح دینی حالات کا مدار بھی اسی پر ہے کہ انسان کا دل بادشاہ ہے اور دیگر تمام اجزاء اس کے پیروکار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تربیت فرمائی۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مالا مال ہوئے اور فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل در نسل تا قیامت جاری فرمایا۔ حضرات مشائخ نے لکھا ہے کہ تزکیہ یعنی اپنی اصلاح فرائض کے درجے میں ہے، چاہے وہ عوام الناس ہوں یا علماء فضلہ ہوں۔ تزکیہ کی کچھ تفصیل مصائق کی کتابوں سے درج ہے۔ حضرت علی بن عثمان حجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھنا، ہر جگہ پاکیزگی اور سچائی کو لازم رکھنا ہی تصوف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے باقی علوم فرض ہیں، اسی طرح علم و سلوک، علم باطن بھی فرض ہے۔ جو دل کے حالات ہیں جیسے توکل، خشیت، رضا بالقضاء وغیرہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زدیق ہے، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ حاصل کیا وہ فاسق ہے، اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہے۔ پیارے دوستو، وقت کی قدردانی معرفت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وقت کی قدر و منزلت ویسے تو ہر شخص کے لیے ہی ضروری ہے، مگر طالبین معرفت کے لیے تو اس کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشائخ کے مریدین کی قدم قدم پر نگرانی کرتے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے اس کی اہمیت بیان کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ اس کی قدردانی ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وقت انسان کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ اس خزانے کو سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ انسان کو ایسی بلندی دیتا ہے کہ انسان بآسانی اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس بلندی سے کئی گنا زیادہ تنزلی میں دھکیل دیتا ہے۔ اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز گم ہو جائے، مثلا مال و دولت کھو جائے یا علم کھو جائے یا کوئی ہنر کھو جائے، تو انسان محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت اگر گم ہو جائے تو انسان ہزار ہاتھ پاؤں بلکہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے اس خزانے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس خزانے کا صحیح استعمال گداگر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اس کا غلط استعمال بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار کو اللہ کا ولی اور دوست بنا دیتا ہے۔ اس کا صحیح استعمال قوموں کو ترقی یافتہ بنا دیتا ہے، اور ضیاء وقت قوموں کی تنزلی کے گہرے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ مقام معرفت کے لیے حفاظت وقت لازم ہے۔
جب ہر کامیابی کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وقت کی قدردانی کا جوہر واضح نظر آتا ہے، تو پھر کیا مقام معرفت اور اللہ کا دوست بننے کے لیے وقت کی کوئی ضرورت اور اہمیت نہ ہوگی؟ کیوں نہیں، بلکہ سچ پوچھیے تو جتنا اہتمام اہل اللہ نے وقت کی قدردانی کا کیا ہے، اتنا شاید کسی اور چیز کا نہ کیا ہو۔ اہل اللہ تو اپنے جسم سے نکلنے والی ہر سانس کی نگرانی کرتے ہیں۔ 5 انفاس کا ذکر اسی کی ایک عملی صورت ہے۔ معرفت اور تزکیہ نفس کے سفر میں آپ کامیاب ڈرائیور کیسے بن سکتے ہیں؟ یہاں میں ایک اہم گزارش آپ متعلقین سے ضرور کروں گا۔ معرفت کے عظیم راستے پر چلتے ہوئے میرے لیے بھی خصوصی دعائیں فرمائیے گا کہ میں آپ سے زیادہ خود کو اس راستے کا محتاج سمجھتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔